کوئی بھی شق قانون کا حصہ بننے تک مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ ذہین ترین اور جہاندیدہ انسان اس کی باریکیوں کو پرکھتے ہیں۔ اس قانون کے اچھے برے پہلوؤں پر ایک عرصے تک بحث چلتی ہے، تب کہیں جا کر کوئی شق یا مسودہ قانونی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر اس مسودے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں نقطۂ اعتراضات کے کئی سلسلوں سے گزر کر اس قانون کو متفقہ طور پر منظور کیا جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود آج کل ہمارے معاشرے میں اس قانون کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ آخر اس قانون سے اختلاف رکھنے والوں کے بنیادی طور پر اعتراضات کیا ہیں؟ بلاسفمی لا تو ان پہ لگنا چاہیے جنہوں نے دعویٰ ہلا بول دیا، ادھر جا کے آگ لگائی، قرآن شریف کو بھی آگ لگائی، بائبل کو بھی آگ لگائی، اسلامیات کی کتابوں کو بھی آگ لگائی۔ وہ ایک جہالت میں مبتلا غلط ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے جن کی بنیاد پر یہ کریں۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم نرمی سے سمجھائیں گے اور وہ دین کے قریب آئیں گے تو یہ چیز بنے گی جنت میں جانے کا باعث۔ قرآن مجید میں سزائے موت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو قاتل کو سزا کی موت دی جا سکتی ہے اگر اس کا قتل کا جرم ثابت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی فرد یا کسی گروہ کی طرف سے زمین میں فساد برپا کرنے کا جرم ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے عام آدمی کا مال یا اس کی جان یا اس کی آبرو عزت غیر محفوظ ہے۔ اگر کوئی اتنا زیادہ شدید قسم کا خطرہ بن جائے عام آدمی کے لیے تو اس کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک پرسکون علاقہ، پرسکون محلہ جہاں سب ہنسی خوشی رہ رہے ہوں، وہاں اگر کوئی شخص قرآن پاک جلا کے پھینک دے، آپ کیا کہیں گے اسے میرے بھائی؟ فسادی کہیں گے نا آپ اسے؟ تو فسادی کے لیے تو ہے نا قتل کی سزا۔ اب اسی محلے میں جہاں رسول سے محبت کی جاتی ہو، اب محلے کو میں ذرا وسیع کر دیتا ہوں، شہر کو وسیع کر دیتا ہوں، ملک کو وسیع کر دیتا ہوں، اقوام اور ممالک۔ اگر ان ممالک میں 52 ممالک میں یا 53 ممالک میں نبی کے چاہنے والے موجود ہیں اور آپ ان کی شان میں گستاخی کریں تو آپ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو قرآن میں فساد پھیلانے والے کی سزا موت ہے۔ فساد کی قسمیں قرآن نے بتائی نہیں ہیں، یہ تو اب آپ نے طے کر دیا نا فساد کی قسمیں کیا ہے۔ فساد کس کس چیز سے ہوتا ہے؟ میرے خیال سے فساد سب سے زیادہ اسی چیز سے ہوگا، معاشرے میں انتشار پھیلے گا، مختلف قسم کے خیالات پروان چڑھیں گے، لوگ قانون ہاتھ میں لے لیں گے، لوگ جذباتی ہو جائیں گے، لوگ آپے سے باہر ہو جائیں گے، یہ فساد ہے۔ تو اس فساد کو روکنے کے لیے قانون توہین رسالت ضروری ہے۔ بلاسفیمی ہے کیا؟ اس کی کوئی تعریف نہیں، کوئی تعریف نہیں، اس لیے کہ نبی کا کام جو ہے وہ دعوے سے، ایک واحد نبی ہی ایسا ہوتا ہے جو دعوے سے کوئی کام کر سکتا ہے، اور کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں دعوے سے کرتا ہوں۔ جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے تو نعوذ باللہ وہ غلط کہہ رہے ہو۔ تو نبی کی سب سے بڑی جو ہے بات ہے وہ اس کے دعوے کو نہ ماننا ہے۔ تو جو لوگ اسے مانتے ہی نہیں ہیں ان کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسفیمی ہے؟ ایسی بات ہوتی ہے تو قرآن کہتا جو نبی کی توہین کرے اسے قتل کرنا۔ یہ تو قرآن و سنت سے، نصوص سے، قطعی نصوص سے یہ سزا ثابت ہے، اور فقہ حنفی نہیں، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، یعنی 4 ائمہ جو ہیں اور جتنے مجتہدین ہیں یہ تمام کے تمام 1400 سال کے ائمہ، فقہا، محدثین، مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت اور قتل ہے۔ دیکھیں اگر قرآن و حدیث میں اس کی سزا صرف سزائے موت نہ ہوتی تو علماء کرام کا پھر اتفاق کیسے ہو سکتا تھا؟ چاروں مسئلے کا اتفاق ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر قرآن و حدیث سے ثابت ایک سزا ہے، تبھی تو علماء کرام کا اتفاق ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف اور ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ اور آگے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اسی سورہ احزاب میں چند آیتوں کے بعد یہ ملعون، آپ پہلی آیت کو اس آیت سے ملائیے، جو اللہ اور رسول کو ایذا دیں وہ ملعون، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ ملعون جہاں ملے ان کو قتل کر دو، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو اعداد و شمار جمع ہوئے ہیں اس میں تعداد کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ مسلم اس میں متاثر ہوئے ہیں،
اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس، ان کے مطابق 1986 سے لے کر 2009 تک توہین رسالت کے جرم میں پاکستان میں کل 964 مقدمات رجسٹر ہوئے ہیں، 964۔ ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہے 479، اور ان کے خلاف قادیانیوں کے خلاف جو ہیں وہ 340، عیسائیوں کے خلاف 119، ہندوؤں کے خلاف 14، 12 جو ہے وہ دیگر مذاہب والوں کے خلاف۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ہماری مذہبی بنیادوں پہ اگر ہم یہ کیس فائل کرتے ہوتے تو سوال یہ کہ ہندوؤں کے خلاف تو سب سے زیادہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ بھارت سے ہر وقت ہماری ٹسل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ جو کیس فائل ہوئے ہیں وہ احمدیوں کے خلاف ہوئے، جو کتنے ہیں؟ ایک تو مسلمانوں کے خلاف ہوئے، خود جو مسلمان ہیرو بننے کے لیے، مغرب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے شوشے اٹھا لیتے، تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہوئے۔ تو کیا ہم اپنے مسلمانوں کے دشمن بن رہے ہیں یا ہمارے مسلمان اسلام کے دشمن بن رہے ہیں؟ کئی دفعہ امریکہ کی طرف سے بھی، یورپی ممالک کی طرف سے بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کی باقاعدہ حوصلہ افزائیاں ہوئی ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور دیگر کئی اسلامی ملکوں کے اندر بھی۔ جب کسی نے گستاخی کا ارتکاب کیا تو ان مغربی ملکوں نے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اور جہازوں پر بٹھا کر کے اور بڑے ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو اپنے ملکوں کے اندر سیاسی پناہیں دیں۔ ظاہر ہے ان کا یہ اقدام خلاف اسلام ہے، اور ان کے خلاف اسلام ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ 2011 کے کور پہ ٹائم میگزین میں جولین اسانج کو نہیں چھاپا، فیس بک کے بانی کو چھاپا ہے، جبکہ جولین اسانج زیادہ پاپولر ہوا تھا، چاہے وہ جس حوالے سے بھی ہوا، لیکن چونکہ جولین اسانج کنٹروورشل ان کے مفادات کے تحت تھا، اور فیس بک کا بانی اس نے ڈرا محمد ڈے بنوایا تھا۔ آپ ذرا میری پوائنٹ لیجئے گا، اس نے ضرب لگائی تھی مسلمانوں کے جذبات میں، تو اسے ٹائم میگزین میں فیس آف دا ایئر قرار دیا، یہ ایک خاموش خراج تحسین پیش کیا گیا اسے۔ تو یہ لوگ بھی یہی ساتھ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ذرا نوبیل پرائز مل جائے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں سلمان تاثیر صاحب کے انتقال پر پوری دنیا میں کسی مسجد میں دعا نہیں کی گئی، کلیساؤں میں ہوئی ہے، بت قدوں میں ہوئی ہے، سوموں میں ہوئی ہے، کسی مسجد میں نہیں ہوئی، کسی مسجد میں نہیں ہوئی دعا، ان کے گورنر ہاؤس کی مسجد میں نہیں ہوئی، ٹھیک جی، ان کی نماز جنازہ سے لے کر فاتحہ خوانی تک پر اعتراض ہے، لیکن کلیساؤں میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کتنا اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور اور کیا خدا کی نشانی ہوگی کھلی کہ جسے مرنے کے بعد بھی خدا نے اپنی بارگاہ میں قبول نہ کیا ہو۔ تو ایسے لوگ یہ اس ایجنڈے پہ، اچھا جو ان کو استعمال کر رہے ہیں وہ کھلے ہیں، دیکھیں ان کا کام ہے وہ یہ کریں گے، وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ یہود و نصارہ۔ میں تو ایک بات یہ ذکر کر دوں اس موقع پر کہ ہمیں امریکہ یا یورپ سے کوئی زیادہ گلہ یا شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو غیر مسلم طاقتیں ہیں، اور وہ تو شروع دن سے اسلام کی دشمنی کے اوپر کاربند ہیں، اور آج ہم اگر ان کے بارے میں کہیں تو ابو جہل کے بارے میں گویا کہ ہم کچھ کہہ رہے ہوں گے، فرعون حامان قارون کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا ہے، حق اور باطل کا معرکہ چلتا آ رہا ہے، ہم ان سے کوئی باقاعدہ کسی خیر کی توقع یا امید نہیں رکھتے۔ ان سے خیر کی توقع اور امید رکھنا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ حامان سے، فرعون سے، قارون سے یا ابو جہل ابو لہب سے ہم کو خیر کی توقع رکھ رہے ہیں، ان سے ہمیں شکوہ نہیں، وہ تو اپنا کام کریں گے، انہوں نے تو اسلام کی دشمنی کا کام کرنا ہے۔ دکھ اور افسوس کا مقام پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ہے، اور دکھ اور افسوس کا مقام پاکستان کے اندر موجود پارلیمنٹ کے اندر ایسے ارکان پارلیمنٹ پر ہے جو باقاعدہ اسلام آباد کے اندر مختلف سفارت خانوں کے اندر جا کر کے اسلامی ملکوں کے سفیروں کو یہ باور کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ جی اس ملک سے توہین رسالت کے ایکٹ کو ختم کیا جائے، اس قانون کو ختم کیا جائے۔ یہ انتہا درجے کا دکھ کا مقام ہے۔